آج آپ کو ایک شوہر کی وفا کی کہانی اور ایک بیوی کی بے وفائی کی کہانی سناتا ہوں۔ سننے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ رات کا وقت ہے، بیوی نے شور مچا دیا، مجھ کو بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھ کو کھانا دو۔ شوہر کہتا ہے کھانا ختم ہو گیا۔ بیوی نے شور مچا دیا، مجھ کو کھانا چاہیے۔ شوہر نے دال پکائی ہے، آٹا گوندا ہے، روٹیاں پکائی ہیں اور اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ اصل میں اس کی بیوی بیمار تھی، بستر پہ تھی۔ اس کی بیک بون کی جو ڈسک ہے اس میں پرابلم تھی۔ شوہر اپنی بیوی کی اتنی خدمت کرتا تھا، اس کو اٹھا کے لے کے جاتا واش روم میں، اس کو غسل کراتا، کپڑے بدلتا، بالوں میں کنگھی کرتا، جتنے بھی پرائیویٹ کام ہے اس کے وہ خود کرتا۔ اس کے کام کرتے کرتے جس گھر میں بیماری آ جائے نا، اس گھر میں غربت آ جاتی ہے اور سارے پیسے ختم ہو گئے۔ دوستوں سے، رشتہ داروں سے سب سے پیسے لے کھا لیے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کچھ کام کروں گا تو پیسے آئیں گے، تو میں فون کرتا ہوں اپنی بہن کو کہ 4 دن آ جائے تم کو سنبھال لے۔ اپنی بہن کو فون کیا کہ تمہاری جو بھابھی ہے بیمار رہتی ہے، تم 4 دن آ جاؤ، سنبھالو ذرا۔ وہ کہتی بھائی میرے بچوں کے اگزام ہو رہے ہیں، پیپر ہو رہے ہیں، میں نہیں آ سکتی۔ اس نے بیوی کی بہن کو فون کیا، وہ کہتی میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آج کل ماحول پتہ ہے وہ کتنا خراب ہے، میں نہیں آ سکتی۔ پھر اس نے اپنی ساس کو فون کیا، آپ تو آ سکتی ہے نا؟ وہ کہتی ہے نہیں بیٹا، میرا دل نہیں لگتا کسی اور جگہ پہ، نہ ان کو نیند آتی ہے، تو اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ جا، میں سنبھال لوں گی۔ شوہر نے سوچا چلو یہ بات بھی ٹھیک ہے، بیوی کو لے کے گیا اس کے میکے میں، وہاں چھوڑ کے وہ چلا گیا کام دیکھنے۔ شوہر جو تھا اس کا نام تھا نذیر، وہ کام پکڑتا تھا، یہ آم کے باغوں کے ٹھیکے لیتا تھا، لیچی کے باغوں کے ٹھیکے لیتا تھا، کیلے کے باغوں کے، کھجور کے باغوں کے۔ تو پہنچ گیا ایک جگہ پہ، دیکھا باغ ہے، ان سے ڈیل کی۔ باغ بڑا تھا، لاکھوں کاروبار تھا۔ لو جی ڈیل ہو گئی، اسے ڈیل ہو گئی ہے، لیبر لیتا ہے، لیبر لگاتا ہے وہاں پہ اور واپس آتا ہے۔ اپنے گھر آنا آتا ہے تو اس کا سالہ فون کرتا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے، ہماری جو بہن ہے، طبیعت بہتر ہو گئی ہے، آپ لے جائیں، یہاں بچے روز لڑتے ہیں۔ پہنچتا ہے وہاں پہ، اپنی بیوی کو ساتھ لیتا ہے، گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو بالکل، تو مجھ کو کام مل گیا، میں جاؤں؟ کہتی ہے آپ جائیں، میں اب چل پھر لیتی ہوں، کام کر لیتی ہوں۔ وہ شکر ادا کرتا ہے رب کا اور آ گیا۔ یہاں جہاں باغ میں ٹھیکہ لیا تھا آموں کا، اس کا دیکھ بھال کرتا، آم توڑتا، بیچتے، جو نیچے آم گرتے ان کو اٹھاتے، ایسی نا اچھا پروفٹ ہو رہا تھا۔ جب پیسے اچھے آئے نا تو سوچتا ہے میں بیوی کے پاس جاتا ہوں، اچانک ان کو سرپرائز دوں گا۔ اس نے ایک آموں کی کریٹ لی ہے اور شاپر میں آم ڈالے ہیں اور اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اس کے محلے کے باہر نکر پہ ایک دکان تھی، ایک بیوہ تھی، اس کی دکان تھی۔ اس دکان پہ محلے کے مرد اور عورت بس کون کیا کر رہا ہے یہ خبر رکھتے تھے۔ وہ دیکھ کے کہہ گئی ہاں بھی میرے آم، وہ کہتا ہے میں تیرے آم یہ دیکھ لایا ہوں ماسی، یہ دیکھ۔ وہ نا آم پکڑایا اس کو، وہ کہتی ہے پتر اپنے گھر کا دھیان کر، تو وہاں آمبوں کی راکھی بیٹھا ہے اور تیرے آمبوں کی راکھی کوئی اور کر رہا ہے۔ کہتا ہے کون ہے؟ کہتا میں وہ کہتی ہے میں کہوں گی تو برا مان جائے گا، تو خود جا کے حساب لگا لے۔ گھر آ گیا، گھر میں آیا، بیوی کو سرپرائز دیا، بیوی بڑی خوش ہوئی، پریشان بھی ہوئی، اچانک کیسے آ گئے، اور لے کے آیا ٹرے کے آمبوں کی۔ بچے بڑے خوش ہوئے۔ بیوی کہتی کھانا لگاؤں؟ کہ لگاؤ کھانا۔ کھانا لگایا۔ کھانا کھاتے کھاتے شوہر کہتا ہے ایک بات بتاؤ، میرے جانے کے بعد پیچھے کوئی آتا تھا؟ بیوی نے کہا کون آپ کے کان بھرتا ہے؟ یہ چیک کرنے آئے ہو؟ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کی زبان کھینچ لوں گی۔ شوہر کہتا ہے میں تو اچانک آ گیا ہوں، ویسے پوچھ لیا تھا۔ کہتے نہیں، لازمی کسی نے کان بھرے ہیں آپ کے۔ شوہر کا چھوڑو دفعہ مارو۔ شوہر نے بات کو گول مول کر دیا۔ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نا ابھی لیٹا ہی تھا، اس کو چھت کے اوپر کسی کے کودنے کی آواز آتی ہے۔ جیسے چھت پہ چھلانگ لگائی ہے، چھت تھی کچی بالوں کی، اس پر کوئی چھلانگ لگائے تو معلوم پڑتا ہے۔ سمجھ اس کے ذہن میں فوراً بات آ گئی محلے والی عورت کی کہ تمہارے گھر میں کوئی آتا ہے۔ یہ بڑا پریشان، اور کچھ دیر بعد ہی وہ آواز نہ جو بندہ تھا واپس الٹے پدر قدم چلا گیا۔
اسے پیغام دے پہنچا دیا ہوگا کہ میرا شوہر گھر پہ ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ کچھ دن جب گزرے وہاں پہ، کچھ دن بعد سوچتا ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں رات کا، مجھ کو فوراً نیند آ جاتی ہے، ہو نہ ہو میری بیوی کھانے میں کچھ ڈال رہی ہے، اس نے رات کا کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ بیوی بڑی پریشان، اب کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ کو نیند نہیں آ رہی، تو نیند نہیں آ رہی، میں روزہ کھانا اس لیے نہیں کھا رہا۔ تو کچھ دن بعد نا بیوی ایک دن کہتی ہے آج تو میں نے اسپیشل بنایا آپ کی پسند کا، آج تو کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ شوہر کہتا ہوں چھت پہ جا کھا لیتا ہوں، وہاں ہوا اچھی چل رہی ہے۔ شوہر چھت پہ آ گیا، ایک شاپر میں کھانا ڈالا اور گھما دیا، وہ کہاں گرا جا کے پتہ نہیں ہے، اور ایسے ظاہر کیا ایسے کھانا کھا لیا ہے۔ آ کے نیچے لیٹ گیا برآمدے میں، اور کچھ دیر بعد ہی چھت پہ آہٹ ہوتی ہے جیسے کسی نے چھلانگ لگائی ہے۔ بیوی جاتی ہے، جو دروازہ سیڑھیوں کو کھولتی ہے، ادھر سے ایک مرد اترتا ہے اور نکلتے ہی اسے گلے لگاتا ہے بیوی کو۔ بیوی اس کو لے کے جاتی ہے اپنے کمرے میں، جو ہی کمرے میں لے کے گئی ہے ابھی، اس کا شوہر اٹھتا ہے، اس کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دیتا ہے۔ اندر جو کھڑکی ہے نا، ان کے آگے گرل لگی ہوئی ہے، وہاں سے کوئی راستہ نہیں بھاگنے کا۔ اب بیوی اندر سے سمجھ گئی ہے واضح کھڑکی کی کہ میرا شوہر جاگ رہا ہے، وہ آ کے دوبارہ چیک کرتی ہے، دوبارہ باہر سے لاک ہے۔ اب تو اس کو ڈر ہو گیا کہ شوہر کو معلوم پڑ گیا، اندر سے معافیاں مانگ رہی ہے، شوہر سے کہہ رہی ہے مجھ سے غلطی ہوگی، میں بہک گئی تھی، ایک بار معاف کر دو۔ شوہر نہ کچھ نہ سنے، وہ دوبارہ پیٹے۔ اب شوہر نے سوچا کہ پورا محلہ سن لے گا تو اچھا نہیں ہے، دروازہ کھولا، وہ لڑکا بھاگ گیا، اور بیوی جو سی ہے شوہر کے قدموں میں گر گئی، مجھ کو معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شوہر نے کہا دیکھو مجھ میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ، میں تمہارا خیال نہیں رکھا تو بتاؤ، تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، گالی دیتا ہوں، تمہارے پچھلوں گالی دیتا ہوں تو بتاؤ۔ بیوی کہتی ہے سب صحیح ہے، بس میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ شوہر کہتے میں کس منہ سے معاف کروں؟ مجھ کو باہر سے معلوم پڑتا ہے جب میں آم بیچنے وہاں گیا تھا، پورا مہینہ تو نے یہاں پہ غیر مرد کو بلاتی رہی ہے۔ کہتے ہیں نہیں بس 2 بار بلایا تھا، بس غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ شوہر نے سوچا میرے 2 بچے ہیں تو کیا ان کی خاطر معاف کر دیتا ہوں، پاؤں پڑ رہی ہے بار بار۔ شوہر کا ٹھیک ہے معاف کیا۔ اٹھتی ہے اور نہ شوہر کے کہتی ہے میں آئندہ وعدہ کرتی ہوں ایسا کبھی کام نہیں ہوگا۔ شوہر کا چلو ٹھیک ہے، اور جا سو جا کے بچوں کے پاس۔ شوہر باہر برآمدے میں لیٹ گیا، اس کو نیند نہ آئے، بیوی کو اٹھے اندر آئے باہر جائے۔ شوہر نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ان کو نیند نہیں آ رہی، میں چائے بنانے لگی ہوں، آپ چائے پئیں گے؟ شوہر نے کہا بنا لو تھوڑی سی، آدھا کپ۔ شوہر کے لیے اپنی چائے لے کے آتی ہے، دونوں باہر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ جو ہی چائے پینی تھی شوہر بے ہوش ہو گیا۔ جب عورت کو آگ لگی ہو نا، وہ اپنا اچھا برا سب بھول جاتی ہے۔ یہ فوراً پہنچتی ہے جب شوہر بے ہوش ہو گیا اپنے عاشق کے پاس۔ عاشق نے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا کہ تجھے اتنی بےزتی ہوئی ہے وہاں پہ، مشکل سے بچے ہیں اور تو پھر یہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں اس کو چھوڑ دوں گی، وہ مرے جیے مجھے نہیں چاہیے، میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کروں گی۔ وہ کہتا ہے بی بی تجھ جیسی بہت سی عورتیں آئی ہیں میرے پاس، میں شادی والے چکر میں کوئی نہیں ہے کسی کے لیے۔ اب وہ جناب اس کے ترلے منت کرے، خوب جھگڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ ایسے صبح ہو جاتی ہے، وہ گھر نہیں آتی۔ صبح بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو شوہر کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ ملتا ہے، دیکھتا ہے بچے رو رہے ہیں، ان کی ماں کہاں ہے؟ وہ سارے گھر میں ڈھونڈتا ہے، ماں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کتنی بے وفا عورت ہے، رات کو وعدہ کیا تھا اور رات کو ہی نکل گئی ہے، انہوں نے چائے میں کچھ ملایا تھا۔ اب بچوں کو سنبھالتا ہے، ان کا دودھ کا بندوبست کرتا ہے، پیمپر چینج کرتا ہے۔ اسے کوئی بتاتا ہے کہ وہاں اس کی بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ لو جی وہاں پہنچا، بیوی آخری بے ہوش پڑی تھی، پانی کا چھٹا مارا لوگوں نے، پھر شوہر کے قدموں پڑ گئی مجھ کو معاف کر دو۔ شوہر نے اس کے فون کیا گھر والوں کو، ان کو سارا واقعہ بتایا۔ تو سالہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو میں فون کیوں کیا تھا کہ اپنی بیوی کو لے جاؤ، وہی جو بندہ ہے ہمارے گھر بھی آتا ہے، تو ہمیں معلوم پڑا تھا، ہم نے سوچا کہ ہم کو جھگڑا کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی معاملہ دیکھ لیں، اور آپ نے ڈھیل دے رکھی تھی، اب آپ سوچیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، بیوی ترلے کرتی رہی،
شوہر کہتا ہے میرے پاس طلاق کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جب طلاق ہو گئی، نہ شوہر نے رکھا گھر پہ، نہ ماں باپ نے بھائیوں نے رکھا، عاشق جو تھا وہ پہلے چھوڑ چکا تھا۔ پھر ایسی عورتوں کا جگہ کون سی بنتی ہے؟ وہ چکلے جسم فروشی کے اڈے بنتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں۔ عورت اگر اپنے آپ کو سنبھال لینا تھوڑی سی دیر کے لیے، جب بہکتی ہے غیر مردوں کی باہوں میں آ کے، تو اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے۔ اپنا اگر گھر بچانا ہے تو غیر مردوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ یہ کہانی آپ کے سامنے ہے، مرد کی وفا ایک طرف ہے اور عورت کی وفا ایک طرف ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس آدمی نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔